آپ نے کبھی دیکھا بکری کو بھوک لگ رہی ہے اور کھانا ہو اور وہ نہ کھائے؟ کبھی تصور ہے اس کا؟ بولو نا بھائی. گائے کو دیکھا بھوک لگ رہی ہے چارہ ڈالنے نہ کھائے، یا تو پیٹ خراب ہوگا یا ہاضمہ خراب ہوگا، وہ لازمی منہ مارے گی چارے میں. جانوروں کو اپنی خواہشات پہ کنٹرول نہیں ہے. یہ انسان ہے واحد مخلوق جو اللہ کی خاطر پورا پورا مہینہ بھوکا پیاسا رہ سکتا ہے. یہ انسان ہے جو اللہ کی خاطر اپنی نظروں کو جھکا سکتا ہے چاہت کے باوجود، کہ دیکھنے کا دل چاہے پھر بھی نظر کو جھکا لے. یہ انسان ہے جس کو پتا ہے کہ میں 2 نمبری کر کے 10 روپے کی چیز کو 100 اور 200 روپے میں بیچ سکتا ہوں، کروڑ پتی بن سکتا ہوں، مالدار بن سکتا ہوں، لیکن اپنی خواہشات کو کنٹرول کرے اور حلال پر قناعت کرے، حلال پہ گزارا کرے. یہ پاور اللہ نے کس کو دی ہے؟ انسان. میں اکثر ایک واقعہ سناتا ہوں، موضوع کی مناسبت سے دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں. ایک بڑے بزرگ تھے، ان کا مناظرہ ہوا کسی ہندو پنڈت سے. تو اس ہندو پنڈت نے کہا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام سچا ہے یا ہندو مذہب سچا ہے، تو اور کہا کہ میں یہ پوری دیگ کھا کے دکھاؤں گا، آپ بھی کھا کے دکھاؤ. یعنی گویا کہ یہ میرا معجزہ ہوگا ایک قسم کا، کہ ایک دیگ انسان کھا نہیں سکتا، لیکن یہ میرا معجزہ ہوگا اور میں پوری دیگ کھا جاؤں گا. یہ اس کی علامت ہوگی کہ بھگوان کس کے ساتھ ہے؟ بولو نا، یہ میرے ساتھ ہونا تو یہ چاہیے بھگوان دیگ کے ساتھ ہے. تجھے آپ نے بولا نا دیگ کے ساتھ، اچھا لقمان جی. تو پوری دیگ کھا جاؤں گا، حالانکہ پیٹ میں اتنی سپیس نہیں ہوتی، لیکن وہ دیکھنا غائب ہو جائے گی. یہ معجزہ ہوگا، یہ اس کی علامت ہوگی کہ بھگوان کس کے ساتھ ہے؟ میرے ساتھ. وہ جو بزرگ تھے وہ تو تھے ہی باریک سے، غالباً مولانا قاسم نانوتوی تھے، پتہ نہیں مولانا یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، بہت ہی باریک سے تھے، وہ دبلے پتلے سے. وہ تو چاول کی ایک پلیٹ بھی بھر کے نہیں کھا سکتے تھے، وہ کہاں سے مقابلہ کرتے بھائی. تو وہ کافی دیر سوچ میں پڑ گئے، لوگ خوش ہو گئے، لو بھائی ہار گئے، دیگ نہیں کھا سکتے، دیگ نہیں کھا سکتے، خدا اگر تمہارے ساتھ ہوتا تو تمہیں بھی ہضم کروا دیتا. کافی دیر سوچنے کے بعد کہنے لگے بھائی دیکھ بات یہ ہے، دیگیں کھانا اور دیگوں کے برابر کھانا یہ انسانوں کا نہیں، یہ بھینسوں کا کام ہے. کس کا کام ہے یہ؟ انسان اتنا نہیں کھا سکتا. انسان کو جو اللہ نے فضیلت دی ہے وہ اس بیس پہ نہیں کہ یہ اتنا کھا لیتا ہے. انسان کو فضیلت، یہ بہت اہم واقعہ ہے، اس کو سمجھیں، اللہ کرے ہماری سمجھ میں آ جائے. آج اس انسان کو فضیلت والا سمجھا جاتا ہے جو لگژری لائف گزار رہا ہے اور جس کی ہر خواہش پوری ہو رہی ہے. کہتے ہیں بڑا آدمی ہے، بڑا آدمی ہے جی، بڑی اچھی گھڑی پہنی ہوئی ہے، بڑا آدمی ہے جی، بڑا اچھا موبائل ہے، بڑا آدمی ہے جی، غریبوں کی طرح نہیں رہتا، بڑے گھر میں رہتا ہے، بڑا آدمی ہے، ساری خواہشات پوری ہوتی ہیں. چھوٹا آدمی کھانے کو نہیں ہے، چھوٹا آدمی پہننے کو نہیں ہے، چھوٹا آدمی چپل دیکھو ٹوٹی ہوئی ہے، چھوٹا آدمی ہے موبائل نہیں ہے اس کے پاس، بیلنس ہی نہیں ہوتا جب فون کرو، تو یہ چھوٹا آدمی ہے. سارے پیغمبروں کو اس طرح کے طعنے ملے. امنا خیر من ھذا الذی ھوا مہین. فرعون نے کہا میں بہتر ہوں یا موسیٰ، معاذ اللہ، اور معاذ اللہ ان کو کہتا تھا کمتر ہیں، کمتر. فلولا القی علیہ اسورۃ من ذہب. ان کے ہاتھ میں سونے کے کنگن کیوں نہیں ہیں؟ لوگوں، فرعون کہتا تھا، قوم کو جمع کر کے جلسے کرتا تھا، پورے جلسے کیے ہیں فرعون نے. جب دیکھا نا پبلک موسیٰ علیہ السلام کی طرف جا رہی ہے تو جلسے کرتا تھا کہ بھائی اگر یہ عظیم انسان ہے تو ان کے ہاتھ میں سونے کے کنگن کیوں نہیں ہیں؟ یہ مسکین کیوں ہیں؟ اور میرے پاس محلات ہیں اور جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ان کے پاس تو ٹوٹا پھوٹا سا مٹی کا گھر ہے. میرے محلات دیکھو، میرے ملازم دیکھو، میرے حشم خدم دیکھو. ہم اس فرعون کے واقعات پڑھ کے نا سن کے فرعون کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں. یہ نہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم میں سے ہر شخص جذبات اور معیار وہی رکھتا ہے جو فرعون کے تھے. ہم خود لوگوں کو اسی طرح سے ناپتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ ہمارے پاس تو وہ عیاشی کے ذرائع نہیں ہے جو فرعون کے پاس ہے، تو ہم جتنی ہماری اوقات ہے اس حساب سے ہم فخر کر رہے ہوتے ہیں. اتنا پیسہ آ جائے جتنا فرعون کے پاس تھا تو ہمارا معیار بھی کیا ہو جائے گا؟ اونچا ہو جائے گا. انسان کی پہچان اس سے بالکل بھی نہیں ہے، بالکل بھی نہیں ہے اس سے پہچان. تو وہ جو مناظرہ ہو رہا تھا تو انہوں نے کہا بھائی دیگیں کھانا کس کا کام ہے؟ یہ ہے بھینسوں کا کام. دیگوں کے برابر کھانا. گائے بھینس کھا سکتے ہیں؟ وہ نہیں کھا سکتے. انہوں نے کہا انسان کی فضیلت اس پہ نہیں ہے کتنا کھاتا ہے، انسان کی فضیلت اس پہ کھانے سے کتنا صبر
کر سکتا ہے, کتنا روک سکتا ہے, بھوک کتنی برداشت کر سکتا ہے. پھر انہوں نے فرمایا کہ میں 1 ہفتہ بھوکا رہ کے دکھاؤں گا, بھوک لگے گی نہیں کھاؤں گا, برداشت کروں گا, تو بھی 1 ہفتہ بھوکا رہ کے دکھا دے. جو دیگے کھانے والا وہ 1 ہفتہ کیا 3 دن, وہ 1 ٹائم بھوکا نہیں رہ سکتا. تو انسان کی فضیلت کا معیار کھانا ہے یا کھانے کا دل چاہے اور اپنی خواہشات پہ کنٹرول کرے. کنٹرول کرنا. مادی دنیا جو مغربی دنیا ہے نا, مغربی دنیا باہر کی دنیا, اور جو لبرل اور سیکولر لوگوں کی دنیا ہے, اور یہی دنیا یونیورسٹیوں میں پڑھائی جا رہی ہے, بتائی جا رہی ہے, یہی گھول کے پلائے جا رہے ہیں نوجوانوں کے دلوں میں. غریب آدمی کو ناکام بنا کے پیش کیا جا رہا ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ اپنے اختیار سے غریب بنو, قدرت نے کسی کو غریب بنایا, اس کی خواہشات پوری نہیں ہو رہی, کوئی عیب نہیں ہے, یہ کوئی عیب نہیں ہے. انسان کا معیار اس کو ناپنے کا یہ 100% غلط ہے کہ اگر اس کے پاس پیسہ نہیں ہے یا اس کی خواہشات پوری نہیں ہو رہی. کتنے سارے صحابہ تابعین اسلاف کے واقعات ہیں کہ موت کے وقت وہ رو رہے ہوتے تھے. ان سے پوچھا جاتا کہ موت کے خوف سے رو رہے ہیں, کہتے ہیں نہیں, ہم اللہ کے لیے روزہ رکھا کرتے تھے, بھوک پیاس برداشت کرتے تھے, وہ لذت ختم ہو رہی ہے, وہ لذت ختم. میں نے بتایا نا, پشاور میں ہماری دعوت تھی, ہم بیٹھے ہوئے گپ شپ لگا رہے, تو ایک بوڑھے آدمی تھے. اب تک کے جو بوڑھے ہیں نا بہت اچھے ہیں, یہ جو نئی نسل جب بوڑھی ہوگی نا تو وہ اس قسم کی باتیں نہیں کرے گی. پہلے یہ ہوتا تھا کہ انسان جوانی میں جو مرضی کرے, بڑھاپے میں آ کے بالآخر وہ کہتا تھا چلو یار اب تو اچھی باتیں کرو, تسبیح ہاتھ میں آ گئی. اب جو نسل مارکیٹ میں آئے گی نا یہ بوڑھوں کی, یہ جو ہماری نسل ہے, یہ جب بڈھی ہوگی تو ان کو ٹائم پاس کرنے کے لیے ٹک ٹاک اور انسٹاگرام چاہیے ہوگا. سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ پرانے لوگ ہیں جو بڑھاپے میں تسبیح پہ چٹ ہو جاتے ہیں, چلو یار اللہ اللہ کرو. میں نے بہت دیکھے تھے پہلے بوڑھوں کے ہاتھ میں تسبیح ہوتی تھی, اور جو مسجد میں آ رہے ہیں بوڑھے, انہوں نے جوانی میں کچھ اچھے کام کیے ہوتے ہیں جو ان کو توفیق مل رہی ہے, ورنہ جوانی میں الٹے کام سے توبہ نہیں کی نا. اللہ میری والدہ کی مغفرت فرمائے, کافی ایجڈ ہو گئی تھی, پھر دماغ کام کرنا چھوڑ دیا تھا, ان کو چوٹ بھی لگ گئی تھی تو اس سے کوئی ایسی نس دب جاتی ہے نا تو دماغ پھر ہوش نہیں تھا. تو اب ہوتا کیا تھا کہ بالکل ہوش 2-2.5 سال تک بالکل ہوش میں نہیں تھی, لیکن ہم دیکھتے تھے کہ اگر ہمارے بھائی یا کوئی بھی سورہ یاسین تلاوت کرے نا تو سورہ یاسین کے جو رکوع کا آخری لفظ اگر وہ چھوڑ دیں تو وہ والدہ کی منہ سے نکل آتا تھا وہ لفظ کمپلیٹ. اسی طرح ہاتھ میں تسبیح پکڑاؤ تو وہ آٹومیٹیکلی شروع. تو مجھے اس سے عبرت پتہ ہے کیا ہوتی تھی کہ ہمارا بڑھاپا پتہ نہیں کیسا ہوگا. ہمارے بڑھاپے میں اللہ ہم سب کو بچائے, میں کوئی بڑے ہونے کا نیک ہونے کا دعویٰ نہیں کر رہا, ہم سب ایک ہی جیسے ہیں. ایسا نہ ہو ہمارے بڑھاپے میں ہمارے ہاتھ میں تسبیح پکڑائی وہ نہیں چل رہی, موبائل پکڑایا, نابینا کو بھی بینائی آ گئی, پتہ چلا کہ آنکھیں ہیں نہیں, اور دیکھنا شروع کر دیا. فالج ہوا ہے, ہاتھ چل نہیں رہا, لیکن جیسے ہی موبائل آیا فالج ٹھیک ہو گیا, ٹک ٹاک آیا اور چلنا شروع. ہمارے حضرت ایک واقعہ سنایا کرتے تھے کہ ایک گھوڑی بے قابو ہو گئی نا, اس زمانے کی گھوڑی, یوں نہیں سرکش گھوڑی ہوتی ہے, بے قابو ہو گئی, قابو میں نہیں آ رہی, پکڑ رہے ہیں اس کو, بھاگ رہے ہیں, وہ ادھر ادھر ادھر, بڑی مصیبت ہو گئی یار, یہ تو اچھی بھلی تھی, اس کو ہو کیا گیا ہے. تو ایک ماہر نفسیات آیا, اس نے کہا 2 منٹ میں کنٹرول ہو. اس نے پتہ نہیں اس کے کان میں کیا بولا ہے, وہ ایک دم کھڑی ہو گئی. لوگوں نے پوچھا کیا بولا ہے, کہنا میں نے بولا تمہاری کال آئی, فون آیا تمہارا. بس جیسی فون آیا تو کہاں ہے فون, فون کی طرف ساری توجہ. تو یہ جو چلے گا نا ابھی بڑھاپا جو چلے گا, جوانی میں تو ساری خواہشات کافی حد تک پوری ہو جاتی ہیں, بڑھاپے میں پھر ٹھڑک رہ جاتی ہے اور طاقت ختم. شوق وہی ہوتے ہیں فلمیں دیکھنے کے, ڈرامے دیکھنے کے, اور گٹر کے ڈھکنوں پہ بیٹھ کے ساری رات گپے مارنے کے. طاقت ہوتی نہیں ہے تو سسکیاں لے رہا ہوتا ہے بیچارہ. خدا کی قسم بڑھاپا اس کا اچھا گزرے گا جس نے جوانی میں خواہشات پہ کنٹرول کیا. تو میں بتا رہا تھا بہت سارے اصحاب رسول تابعین کے واقعات ہیں کہ وہ موت کے وقت رو رہے ہوتے تھے,
غالباً جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بہت بڑے تابعی ہیں سوید ابن غفلہ، کہتے ہیں ان کی زبان خوش ہو گئی تھی روزے رکھ رکھ کے، موت کے وقت کہنے لگے، رو رہے تھے کہ وہ جو اللہ کی یاد میں گرمیوں کے روزے برداشت کرتا تھا تو وہ لذت تو ختم ہو گئی۔ ہمیں کیا ہوتا ہے، ہمیں رونا آ رہا ہوگا ہماری دودھ جلیبیاں چھوٹ گئیں ہے بھائی، کتنے لوگ مل رہے ہوتے ہیں، بیٹا کچھ نہ پوچھو ہم جو کھایا کرتے تھے نا ہوٹلوں پہ جا کے، ایک ایک وقت میں 1-1 کلو مرغا تو کھا جاتا تھا، اب تو بیٹا کھایا نہیں جاتا۔ ہم اس پہ میں کسی بوڑھے کا مذاق نہیں اڑا رہا، ہمارا مجھے لگتا ہے کہ ہمارے اعمال ایسے، ہمارا انجام کیا ہوگا، یہ ہوگا۔ اپنے بچوں کو بتا رہے ہوں گے، بیٹا تمہارے دور میں یہ ایک بکرا تو کچھ بھی نہیں تھا، چربی پہ تو ہم 1-1 گھنٹہ بیان کیا کرتے تھے، انڈا کیسے پکایا جاتا ہے، اور 5 انڈے پانی میں، آج میرا کوئی کلپ چل رہا تھا، 5 انڈے اکٹھے کھلا رہا تھا میں لوگوں کو پانی میں بوائل، وہ نا تل کے، اب وہ پورے بیان سے اتنی سی چیز نکال لی کسی نے شارٹ کلپ، تو وہ لوگ سمجھ رہے ہیں شاید میں جمعے کے دن بیٹھ کے لوگوں کو انڈا پکانے کے طریقے بتا رہا ہوتا ہوں بیٹھ کے۔ تو 5 انڈے کھایا کرتے تھے بیٹا، ہمارا بڑھاپا کیا ہوگا؟ جو حالات چل رہے ہیں نا اس نسل کے، بیٹا ایک اور کر رہے ہوتے ہیں، کچھ بوڑھے لوگ ابھی بھی بتا رہے ہوتے ہیں، میں تو یہ کرتا تھا، میں تو یہ کرتا تھا۔ ایک آدمی بوڑھا ہو گیا تو اس کو ٹھوکر لگی نا، اب ٹھوکر لگی تو بیچارہ گرنے لگا، تو کہتا ہے ہائے جوانی، ہائے جوانی۔ پھر تھوڑا آگے جا کے دیکھتا ہے دائیں بائیں کو دیکھ تو نہیں رہا، پھر کہتا ہے جوانی میں کون سے تیر مار لیے تھے تو نے؟ تو بڑھاپے میں ہم اس طرح کی باتیں کر رہے ہوں گے، ہم یہ کھا لیا کرتے تھے، ہم یہ کر لیا کرتے تھے۔ صحابہ کو اس کا غم ہوتا تھا۔ ایک صحابی تھے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ میں پوری زندگی روزے رکھنا چاہتا ہوں۔ آپ نے منع کیا، نہیں بھائی اتنا نہیں، فرمایا نہیں میں رکھ لوں گا۔ اب جب انہوں نے رکھنا شروع کیے تو جوانی میں تو رکھتے، روزانہ روزے سے ہوتے تھے، بڑھاپے میں نہیں ہو پایا ان سے۔ اب وہ بہت افسوس کیا کرتے تھے کہ کاش میں ساری زندگی روزے رکھنے کی نہیں، حالانکہ نظر منت نہیں مانی، صرف نیت کی تھی، تو صحت اجازت نہیں دے رہی، تو کہتے کاش میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہہ دیتا کہ روزانہ نہیں رکھوں گا۔ یعنی ان کو افسوس اس پہ ہو رہا تھا کہ ایک کام میں نے شروع کیا زندگی بھر، اب مجھ سے ہو کیوں نہیں پا رہا ہوں۔ اور میرے اور آپ کا کیا حال ہوتا ہے، میں 2 پراٹھے کھایا کرتا تھا، کاش اب بھی کھا سکتا، اب مجھ سے 1 سے زیادہ ہضم، یہ ہے یا نہیں ہے مجھے بتاؤ، اس میں کوئی شک ہے؟ یار پہلے تو بریانی آتی تھی پوری پوری دیگ پھوڑ دیا کرتے تھے یار، اب پتہ نہیں کیا شوگر کیوں اتنی ہائی ہو جاتی ہے 2 نوالے چاول کے لے لو تو، کاش میں اسی طرح سے کھاتا رہتا، کاش میں یہ کر لوں، کاش میری قسمت میں ہوتا میں خریدتا ایک کھوتا، کبھی تو سوار ہوتا کبھی میں سوار ہوتا۔ صحابہ کے جو معیارات ہیں نا وہ بالکل نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اسلام دنیا میں آیا نا، اسلام سے پہلے ان کی بھی یہی حالت تھی، وہ بھی انہی چیزوں پہ فخر کرتے تھے، وہ بھی انہی چیزوں پہ فخر کرتے تھے۔ اسلام لانے کے بعد ان کا انسانوں کو تولنے کا اور اپنے آپ کو تولنے کا معیار چینج ہو گیا۔ اپنے آپ کو بھی انسان تولتا ہے نا، ہر آدمی اپنے آپ کو سمجھتا ہے میں بڑی چیز ہوں، میں بہت بڑا آدمی ہوں، میں یہ ہوں، میں یوں ہوں۔ بھائی آپ خواہشات پہ کتنا کنٹرول کر سکتے ہو، اللہ کے لیے کتنی قربانیاں دے سکتے ہو، اس سے آپ کو وزن کا اندازہ ہوگا، اور یہ آپ